السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ساحل ادیم صاحب پر ایک بہت بڑا اعتراض کیا ہے۔ آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ ساحل ادیم صاحب سے شہزاد غیاث صاحب نے جب یہ سوال کیا تھا کہ تحریک لبیک پارٹی کی شدت پسندی کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، تو اس پر ساحل ادیم صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ ٹی ایل پی کو نہیں جانتے، جبکہ تحریک لبیک پارٹی پاکستان کی مشہور پولیٹیکل پارٹی ہے۔ What's your take on that hadith دو and TLP? چیزیں ٹی ایل پی کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، so I'm not gonna go in detail as to go for or against whatever they're doing. اسی کے ساتھ ایون پوڈ کاسٹ پہ ساحل ادیم صاحب نے بریلوی فرقہ کا دفاع کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ بریلوی فرقہ مسلمانوں کا سب سے پیسفل فرقہ ہے، تو اسی پر انجینئر محمد علی صاحب نے ان کو جواب دیا ہے۔ آپ دیکھیں، میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں چونکہ پرسنل بات کر رہا ہوں، صرف فیم کے ڈر سے، اپنی لائف کو تھریٹ سمجھتے ہوئے آپ سے ایک بندہ پوڈ کاسٹ میں پوچھ رہا ہے جی آپ ٹی ایل پی کو جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں ٹی ایل پی کو جانتے نہیں ہوں، صرف اس لیے کہ کل کو میں کسی کالج یا یونیورسٹی میں جا کے درس دیا تو کوئی ٹی ایل پی والا سیدھا آ کے خنجری نہ میرے پیٹ میں مار دے، اور میں یہ نہ مانوں کہ انہوں نے کس طریقے سے ملک کو بلاک کیا اور کیا انہوں نے مینٹل ماڈل خراب کیے ہیں اور عام چھوٹے چھوٹے بچوں کو برین واش کر کے تو مسلمانوں کے اوپر چڑھا دیا۔ تو میں اتنا بولوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، پھر اس سے بڑھ کے میں بھول پن یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ نے احمد ظفر بریلوی صاحب کو پڑھا نہیں، وہ تو بڑے سافٹ تھے۔ انڈیا پاکستان میں احمد ظفر بریلوی سے بڑا کون کفر کے فتوے لگانے والا تھا؟ اس نے چھوڑا ہے کسی کو؟ اس نے اہل حدیث کو، دیوبند کو، شیعہ کو واجب القتل لکھا ہے، کیٹیگوریکلی لکھا ہے، کیٹیگوریکلی احکام شریعت میں، اور کہا ان کا ذبیحہ بھی مردار ہے، یہود اور نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، ان کا مردار ہے۔ تو اب ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا ایکسپرٹ سمجھ رہا ہے اور وہ بڑا بھول پن کے اندر آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے احمد ظفر بریلوی صاحب کو صحیح طریقے سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور بھائی تم نے نہیں پڑھا ہوا، اگر تمہیں نہیں پتا ان باتوں کا، کم از کم جھوٹا دفاع تو نہ یار ان لوگوں کا کرو جنہوں نے دین کا جنازہ نکالا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کل کو اگر انہی لوگوں کی حکومت آئی نا تو یہ جو لوگ ان کے حق میں بول رہے ہیں نا، سب سے پہلے انہوں نے ان کو پکڑ کے اندر کرنا ہے۔ دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ اسی سیشن میں انجینئر صاحب نے قیصر احمد راجہ صاحب کو بھی جواب دیا، کیونکہ قیصر احمد راجہ صاحب نے ایون پوڈ کاسٹ پہ یہ بیان کیا تھا کہ اب پاکستان میں فرقہ واریت ایک بہت بڑی پرابلم نہیں ہے، ان کے نزدیک فرقہ پرستی پاکستان میں ختم ہو چکی ہے، تو اس پر بھی انجینئر صاحب نے ان کی گرفت فرمائی ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسرا بھائی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ملک میں فرقہ واریت ہے، وہ جان بوجھ کے، اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، وہ اسے پتا ہے کہ فرقہ واریت ہے، میرے سامنے بیٹھا ہے تو لاجواب ہو گیا ہے، میں نے ایک ایک چیز کھول کے سامنے رکھی ہے۔ تو یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اسی لیے تو چینج نہیں نہ لا سکے سرکار۔ چینج انجینئر صاحب کی وجہ سے کیوں آئی ہے؟ میں خوابوں کی دنیا کا بندہ نہیں ہوں، میں اپلائیڈ سائنسز کا بندہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہے۔ تو میرا تو ان سارے اسپیکرز کو مشورہ یہ ہے، خدا کے لیے آپ لوگ یہ کام چھوڑ کے نا تبلیغی جماعت کا بستر اٹھائیں، چپ کر کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بتائیں۔ یہ کام انجینئر صاحب کے اکیلے کندھوں پہ یہ سارا کام رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے تو اپنی جان رکھ لی ہوئی ہے تھیلی پہ، ظاہر ہے میں نے اپنی دنیا کی زندگی تو کمپرومائز کر لی ہے۔ تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ حارث سلطان جو کہ ایک ملحد ہیں، جب حارث سلطان اور قیصر احمد راجہ صاحب کی ڈیبیٹ ہوئی تھی تو اس ڈیبیٹ میں قیصر احمد راجہ صاحب نے اس طرح سے حارث سلطان کے آرگیومنٹس کا جواب نہیں دیا جس کی ہم امید کر رہے تھے، تو آخر کیسے ہم نان مسلمز کے آرگیومنٹس کا جواب دے سکتے ہیں؟ اس سوال پر تو پہلے انجینئر صاحب نے اس ڈیبیٹ کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا، اور آخر میں انہوں نے اپنے استاد محترم جاوید احمد غامدی صاحب کی بھی اس بات پر تعریف کی جس طرح سے وہ نان مسلمز اور ایتھیسٹ کے آرگیومنٹس کو کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، چونکہ آپ نے نام لے دیا ہے، تو میرے نزدیک تو یہ جتنے بھی لوگ ان لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے بات کرنے کی، بالکل مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نان مسلم سے، ایتھیسٹ سے گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے دین کا بھی تو نالج ہونا چاہیے۔ جب آپ کے پاس دین کا نالج ہے نہیں ہے تو آپ کس منہ سے جا کے ان لوگوں سے جا کے بحثیں کرتے ہیں؟ اس لیے اصولاً ڈیبیٹ ہونی چاہیے ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر، بس ونس گاڈ ایگزسٹ تو باقی تمام سوالات انویلڈ ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ 4 انگلش کے لفظ بولنا سیکھ لیں، 5-6 ٹرمنالوجی سیکھ لیں، روب ڈالنے کے لیے آپ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، بھائی آپ کی ہوائی نکلے گی نا۔ پھر اب میں آپ نے جس صاحب کا نام لیا ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہوئی ہے، اور میں جو دوسرے صاحب ہیں شہزاد غیاث صاحب والی پوڈ کاسٹ میں، تو یہ لوگ جس کام کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ ہمیں آتا ہے، وہ بھی اللہ معافی دے میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار یہ مطلب یہ تو الٹا بجائے خدمت کرنے کے جو ہے وہ بیڑے گرک کر رہے ہیں، تو اس سے تو بہتر ہے کہ خاموش ہی رہیں۔ اس حوالے سے اگر کوئی میں سمجھتا ہوں سب سے لاجیکل بندہ ہے نا جسے گفتگو کرنے کا ڈھنگ ہے تو وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں۔ ہمیں عقائد و نظریات میں ان سے لاکھ اختلاف، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی صلاحیت دی ہے۔ تو باقی یہ جو بیچارے پینٹ شرٹ پہن کے اور ایک ماڈرن نوجوان بن کے وہ سمجھتے ہیں ہم 4 انگریزی کے لفظ 5-6 ٹرمنالوجی سیکھ کے تو ان کو زیر کر لیں گے سامنے والوں کو، معذرت کے ساتھ وہ سامنے والے بہت اوپر ہیں۔ یہ پانچویں اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی اویس ربانی صاحب نے اہل تشیع کے ایک بہت بڑے عالم علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے جس کی کچھ تصویریں آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں، اور بہت جلد یہ پوڈ کاسٹ ان کے آفیشیل چینل پر پبلش بھی کیا جائے گا۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔